بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات کرام قدر، وطروں کا ذکر کیا گیا تو نماز وطر کی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھنے کے بارے میں اور قنوت نازلہ کے بارے میں آپ کے سامنے ڈسکشن کر رہا ہوں اور آپ کو آگاہی دینا چاہتا ہوں۔ نماز وطر کی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت ہمیشہ پڑھنا سنت، اور فجر کے فرض کی دوسری رکعت میں بعد از رکوع قنوت نازلہ پڑھنا سخت مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ جی ہاں، فجر کے فرض کی دوسری رکعت میں بعد از رکوع قنوت نازلہ پڑھنا سخت مکروہ اور خلاف سنت، مگر غیر مقلدوں کا یہ عمل اس کے برعکس ہے۔ وہ وطر میں دعائے قنوت ہمیشہ نہیں پڑھتے بلکہ رمضان کی بعض تاریخوں میں، لیکن فجر میں ہمیشہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں۔ دوسری رکعت کے رکوع کے بعد بعض دیوبندی وہابی بھی، جو دراصل در پردہ غیر مقلد ہیں، بہانہ بنا کر فجر میں قنوت نازلہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے آپ کے سامنے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ قنوت نازلہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ قنوت نازلہ کے معنی ہے آفت اور مصیبت کے وقت کی دعا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ایک خاص مصیبت پر چند روز یہ دعائے قنوت فجر کی رکعت دوم میں بعد از رکوع پڑھی، پھر آیت قرآنی نے یہ دعا منسوخ فرما دی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کبھی نہ پڑھی۔ بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عاصم احول کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے قنوت نازلہ صرف ایک ماہ پڑھی۔ آپ نے 70 صحابہ کو جو قاری قرآن تھے ایک جگہ تبلیغ کے لیے بھیجا، وہ شہید کر دیے گئے، تو حضور نے ایک ماہ تک رکوع کے بعد ان کفار پر بددعا کرتے ہوئے قنوت نازلہ پڑھی۔ ایک ماہ تک۔ ایک ماہ کی قید سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا یہ فعل شریف ہمیشہ نہ تھا، عذر کی وجہ سے صرف ایک ماہ رہا، پھر منسوخ ہو گیا۔ طحاوی شریف نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، حضور علیہ السلام نے صرف ایک ماہ قنوت نازلہ پڑھی، قبیلہ عصیہ و ذکوان پر بددعا فرمائی، جب حضور ان پر غالب آ گئے تو چھوڑ دی۔ اس حدیث میں چھوڑ دینے کا صراحتاً ذکر آ گیا، یعنی علیہم ترک القنوت، ہاں جی، علیہم ترک القنوت، قنوت نازلہ کو چھوڑ دیا۔ ابو یعلا موصلی، ابو بکر بزار، طبرانی نے کبیر میں، بہقی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، حضور علیہ السلام نے صرف ایک ماہ قنوت نازلہ پڑھی، جس میں قبیلہ عصیہ و ذکوان پر بددعا فرمائی، جب ان پر غالب آ گئے تو چھوڑ دی۔ بزار نے اپنی روایت میں فرمایا کہ حضور نے صرف ایک ماہ قنوت نازلہ پڑھی، اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی نہ پڑھی۔ ابو داؤد نسائی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ماہ کاناتا شہرن ثم ترکہ، ایک ماہ قنوت نازلہ پڑھی۔ حضرات محترم، یہ دلائل کس طرف جا رہے ہیں؟ وہ ایک مخصوص وقت، ایک مخصوص کام اور ایک مخصوص وجہ سے میرے آقا علیہ السلام نے قنوت نازلہ کو پڑھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو لازم کر لیں، لیکن ایک ماہ تک پڑھی، بس یہ ثابت ہو رہا ہے۔ ساری حدیثیں اس چیز سے آ رہی ہیں کہ ایک ماہ تک پڑھی، اور ایک نہیں، تقریباً 18 احادیث ہیں اس پر، 18 احادیث، کیونکہ ابو محمد بخاری نے امام اعظم ابو حنیفہ سے، انہوں نے عطیہ اوفی سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے روایت کی کہ حضور نے 40 دن کے سوائے قنوت نازلہ نہ پڑھی۔ ان 40 دن میں آپ نے عصیہ اور ذکوان پر بددعا فرمائی، پھر وفات تک کبھی نہ پڑھی۔
ये 18 हदीसें बतौर नमूना आपको बताने का मकसद क्या है, वरना कुनूत नाज़िला ना पढ़ने के बारे में तो बहुत सारी हदीसें भी मौजूद हैं। तहावी शरीफ, सहीहुल बिहारी वगैरह का मुताला करके देख लें, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो हज़रात मोहतरम, इन अहादीस से पता चला कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक माह पढ़ी और उसके बाद नहीं पढ़ी, तो फिर आज क्यों पढ़ा जा रहा है? जब उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सहाबा किराम ने नहीं पढ़ी, असहाबे रसूल ने नहीं पढ़ी कुनूत नाज़िला, तो आज का गैर मुक़ल्लिद उठकर वो पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है ये वो शरीयत के अंदर जो चीज़ें मनसूख हो गई चीज़ों को ये दोबारा उजागर करने की कोशिश करते हैं। क्या ये अल्लाह के नबी से बढ़कर आ गए? क्या ये अल्लाह के महबूब के ग़ुलामों से बढ़कर आ गए? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दुआ है अल्लाह ताला मेरा आपका हामी नासिर हो। कोशिश करें शरीयत मुताहरा की सही सी तालीम को हासिल करके दूसरों तक पहुँचाया करें। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।